جو ٹریڈیشن رہا ہے نارملی عام طور پر جو ٹریڈیشن رہا ہے عام طور پر یہ کہ ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی پرسائز کرتا ہے فنکشن. کرشنا پانڈے صاحب تشریف رکھیں جو انہوں نے رانچی ٹیچرز یونین کے ایسوسیشن ٹیچرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے بہت زمانے تک. لیکچر پروفیسر لوگوں کے پریزیڈنٹ رہے بہت زمانے تک. انہوں نے اپنی ایمانداری کا انہوں نے بہت بڑا صاف چھوڑا ہے شہر. اور آج انہوں نے خود بغیر کسی حکم کھولے ہوئے اپنے آپ سے انہوں نے پارٹی جوائن کیا ہے اور کندھے سے کندھے ملا کے شاہ محمودہ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. وہ آج کے اس مسجد کو بتائی ہو گئے. تیسرا نام ڈاکٹر مجید عالم صاحب ایک مشہور ہستی اس شہر کے اور بڑے سرجن. کوئی بھی کون نہیں جانتا اس شہر میں عالم نرسنگ ہوم کو. میرا ریکویسٹ ہے ڈاکٹر مجید عالم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے بعد میرا ریکویسٹ ہے سینئر ایڈوکیٹ سہیل انور صاحب سے. ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں 2 دفعہ. انہوں نے پوری زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے پبلک کاز کے لیے سرو کیا ہے اس شہر میں. اور کوئی بھی ایسا کوئی پبلک کاز کے لیے فنکشن ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کی حاضری نہیں ہوتی ہوگی. آپ ہر طرح پیسے میں سماج کو پہلے کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ سماج کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ریکویسٹ ہے ایک منٹ آپ بیٹھے بتا دیتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو پارٹی سے جوڑا نہ جائے. یہ انٹلیکچوئل لوگوں نے یہ گیدرنگ اس لیے بلائی ہے. نہیں کوئی دقت نہیں بیٹھی. ہمارے ساتھ ایک مجبوری یہ ہے کہ بھارتیہ سوراج منچ بنا ہے جو کہ ڈفرینٹ فورم ہے اور اس کے ایک اسٹیٹ جوری بنی ہے جس کے پریزیڈنٹ جسٹس اکمادی پرساد. تو اس لیے ہم یہاں آتے ہوئے جسٹ ایک آبزرور کی حیثیت سے اور اس میں ہم اس حیثیت سے بیٹھنا نہیں چاہتے کہ ہم آپ کریں تاکہ یہ امپریشن نہیں جائے کہ ہم پارٹی کو اینی ہوتی یہاں پر پاس کر دیں. کیونکہ بعد میں الٹیمیٹلی ہم کو بھی اس پہ بیٹھنا ہے اور ایک اپنا اوپینین دینا ہے جتنے ممبرس اس کے لیے. اس لیے ہم ایکسکیوز کر رہے ہیں لیکن ریکویسٹ پر ہم آ گئے ہیں. میں ڈاکٹر یہاں پہ جسٹ ایک آڈینس کی طرح بیٹھے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمایون احمد صاحب کے جو آج کے فنکشن کو آئیں گے آپ تشریف رکھیں. چیئر میں ڈاکٹر ہمایون احمد صاحب. اس کے بعد میں ریکویسٹ کرتا ہوں پروفیسر فرینکلن ماسرا صاحب ندیوی کالج کے پروفیسر. انہوں نے more than 30 years انہوں نے سماج کی اسٹوڈنٹس کی سب کی سیوا کی ہے. ان کے اندر سماج کی سیوا کرنے کا بہت جذبہ ہے. اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر نصرت احمد سے. پلیز آپ تشریف لائیں. ندیوی کالج کے پروفیسر ہیں اور ان کے اندر بہت جذبہ ہے سماج میں کام کرنے کا. ایسے ہی لوگوں نے میٹنگ بلائی کہ آپ کی سبھی کوشش کے لیے میٹنگ بلائی گئی. اس کے بعد میں شری سرون سنگھ بکرا صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں فہیم حیدری صاحب سے. فہیم حیدری صاحب جو اتفاق سے ہمارے محمودہ صاحب کے خالدہ بھی ہیں. فہیم حیدری صاحب. فہیم حیدری صاحب انہوں نے علی گڑھ سے MSc کیا تھا. ایک زمانے پہلے ہمارے سینئر بردر فرینڈ ہیں. ہم لوگ علی گڑھ کے جونیئر لوگوں میں سے رہے. آپ بہت سینئر تھے. تو ان کی خاص ایک سماج میں جگہ ہے اور بہت سارے انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر ہمایون احمد صاحب سے کہ یہ
حضرات اور خواتین محترمائیں، آج کی اس تاریخی اور نہایت ہی فیصلہ کن موڑ پہ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ رانچی کے بدھ جیوی منچ کے ذریعے بلایا گیا منچ ہے اور اس میٹنگ میں، اس نشست میں ہمارے رانچی خطے کے امیدوار عام آدمی پارٹی کے جناب امان اللہ امن صاحب کے بارے میں مجھے چند باتیں آپ لوگوں کو بتانی ہے. ان کی پیدائش لوہردگہ میں ہوئی اور ان کے آباء و اجداد کئی خاندان سے وہیں کے باشندہ ہیں. آپ لوگوں کو جان کے بہت خوشی اور حیرت ہوگی، گرچہ ان کی ابتدائی زندگی بہت ہی مختصی میں گزری ہے. بہت ہی جدوجہد اسٹرگل کے بعد یہ پڑھائی کی ابتدائی دور سے گزر سکے اور اس کے بعد ان کی کیریئر تک جو بریلینٹ ریکارڈ ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. آپ نے دوسروں کی مدد سے اور ٹیچرس کے انکریجمنٹ میں کسی صورت سے اسکول میں داخلہ لیا، اسکول کی پڑھائی پڑھائی اور جب بورڈ کا ایگزامینیشن ہوا تو لوہردگہ کے نامی ایک اسکول میں وہ ٹاپ ہوئے. اس کے بعد سینٹ جیوس کالج سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور ان کی ذہانت کئی یہ یاد دینی ہوگی کہ ہندوستان کے مایہ ناز انجینئرنگ کالج آئی آئی ٹی خرگپور میں کے کمپٹیشن میں انہوں نے ایک بار میں کامیابی حاصل کی اور وہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک 2-3 سال نوکری کے بعد انہوں نے پھر ایک کمپٹیشن میں اپیئر ہوا اور ایلینوائس یونیورسٹی امریکہ میں پوسٹ گریجویشن ڈگری انجینئرنگ کے ایم ایس کرنے میں وہاں سے ان کو آفر آیا. انہوں نے ایلینوائس یونیورسٹی سے ایم ایس کیا یو ایس اے سے. وہاں پہ قریب 9 سال تک انہوں نے بہت ہی شاندار زندگی والی نوکری کی، لیکن ان کے اندر جذبہ اور لگن تھا اپنے وطن عزیز کی طرف لوٹ کر کے قوم اور ہندوستان کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے اور قصبے کے لیے کچھ کیا جائے. اس کے بعد یہ ہندوستان لوٹ آئے. پھر ایک بار یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کمپٹیشن انہوں نے اپلائی کیا، وہاں پھر سے ان کو داخلے کی اجازت ملی اور ماشاء اللہ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ڈسٹنکشن کے ساتھ. یہ بہت ہی معنیدار اعزاز ہے. اور وہاں پر ایک بار ایلومنائی کی میٹنگ تھی جس میں ہندوستان سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے مونٹیک اہلوادیہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، جہاں دنیا کی بڑی بڑی چنی ہستیاں جاتی ہیں. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہندوستان میں آ کے خدمت کریں. یہ ہندوستان آئے. کچھ دن تک یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا. پھر بامبے میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں میں سینٹرل ایگزیکٹو آفیسر مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا. رانچی میں آئے یہ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ مجھ سے پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم لوگ تو سوچتے تھے کہ آج کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. ہم لوگ سوچتے اچھا ہیں، جانتے اچھا ہیں، صلاحیت ہے، لیکن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا کھلا کر کے ہم سے بات کی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی ایسا آدمی ملا ہے جو زمین میں آ کر کے رانچی میں جھارکھنڈ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. پھر کئی بار ہمارے ساتھ ان کا میڈیکل ان کے تعاون سے میڈیکل کیمپ ہم لوگوں نے کروایا ہٹیا کے چھیتر میں، نیا سرائے میں، مدرسہ فیض العلوم میں، کاشی ٹانڈ میں اور سی بچوں جگہوں میں. تو ان سب باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے رانچی کے لیے اور پورے جھارکھنڈ کے لیے یہ بڑی فخر اور خوشی کی بات ہے کہ آج عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال صاحب جیسی ہستی جو آج اتنے کم وقت میں ہندوستانی صحت پر
होने वाला सूरज ऐसी तेजी से ऊंचाइयों की आसमान की कामयाबी पे अपनी ऊंचाई पे पहुंचा, जो अपने आप में एक मिसाल है। और वही अरविंद केजरीवाल साहब की परख देखिए, असल जौहरी है वो जो अमरुल्लाह जैसे हीरा को पहचान लिया और हमारा कैंडिडेट बना दिया। मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करूंगा जनाब अमानुल्लाह साहब आए और हमारी इस नशिस्त को जो हमारे बुजुर्ग मंच ने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनकी शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने वक्त दिया इतना कीमती वक्त और हम लोगों के लिए यहाँ पे अपना टाइम दिया है। हम लोग की हिम्मत अफजाई के लिए हम अमानुल्लाह साहब से गुजारिश करते हैं कि आए वो और अपने कलमात से हम लोगों को नवाजें। जनाब अमानुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। मैं हिंदी दोनों में बोलूँगा अगर आप इजाज़त दें। हम जब दमोदरा में पढ़ रहे थे, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीवन कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मेरी टाइम को बचाया। जब हम दमोदरा में पढ़ रहे थे तो हमको कोई इमेजिनेशन नहीं था कि हम IIT भी जाएंगे और सिर्फ पढ़ने का धुन था। मेरे वालिद साहब ट्रकों में चला करते थे और MP से और झारसुगड़ा से झाड़ू लाते थे और प्याज लाते थे और समार बाजार और सुख बाजार में झाड़ू और प्याज बेचते थे 4 क्लास में 8 क्लास में 9 क्लास में। लेकिन कुछ मुझे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी क्या क्या होगी और मेरा डेस्टिनी क्या है। लेकिन अल्लाह ने मुझे मैट्रिक में टॉप करवाया और फिर साइंस कॉलेज और जेवियर कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। तो और उसके बाद IIT में भी ऐसे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे प्रोफेसर्स मिले, जहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और पढ़ने के बाद फिर हम इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मूरी में 2 साल 3 महीना एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम किए, मूरी से भी। उसी बीच घर में शादी का था, मेरी छोटी बहन का सब कुछ हुआ। हमने अमेरिका में GI टोकन देके फिर अमेरिका में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अपना शैम्पेन में मुझे फुल स्कॉलरशिप स्टाइपेंड के साथ मिला और मैं वहाँ पढ़ने गया। अब जब अमेरिका पहुँचा तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी सेट हो गई है, लाइफ बहुत अच्छा है अमेरिका में और सब कुछ मिल गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि दुनिया में और भी कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती। इसी बीच मेरे वालिदैन रांची में मेरा रिश्ता लगा और मैं स्टूडेंट के दरमियान ही बीच में आके रांची में मेरी शादी फिर हम लेके चले गए। हर स्टेज में हमको पता नहीं होता था कि हम करेंगे क्या, लेकिन मेरा पता नहीं क्या लगन होता था कि जिस स्टेज पे हम काम करते थे उस स्टेज पे हम इतना काम करते थे कि आगे का जो स्टेज है वो अपने आप खुल जाता है। और ये मेरे मैट्रिक से ही ऐसा चलता आ रहा है और अभी भी जिस स्टेज पे मैं रहता हूँ मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो टारगेट मुझे दिया गया है मैं उस टारगेट को इतना मेहनत करूँ कि वो टारगेट अपने आप खुल जाए। तो मैं इस वक्त इस स्टेज पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ कराची का एंट्री करूँ इंशाल्लाह। आप बहुत शुक्रिया। ऑन द वे जिंदगी में बहुत चीज़ सीखने को मिला और मेरे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे वेल विशर्स मिले। नहीं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक लड़का फटा पजामा और फटा चप्पल पहन के मैट्रिक में जाता है, वो कैसे ऑक्सफोर्ड जा सकता है। जब ऑक्सफोर्ड में जब मेरी एडमिशन हुई तो वहाँ पे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। जाम्बिया के प्रेसिडेंट का बेटा मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर था और हम उसके साथ बैठ के बात करते थे और उसके साथ प्रोजेक्ट करते थे। तो हमको ये लगा कि ये प्रेसिडेंट का बेटा है और साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर के बेटे हैं और बहुत सारे लोग थे। तो मेरी आंखें कंप्लीटली खुल गई और मुझे लगा कि अमानुल्लाह जो वन ऑफ द जो एकदम आम अदना बच्चा था, जब ये कर सकता है तो झारखंड के, अगर मैं सिर्फ झारखंड की बात करूँ, झारखंड के ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अमानुल्लाह से अच्छा करते हैं। और जब भी मैं वापस आता था अमेरिका से तो मुझे इस बात का दर्द होता था कि जो इन्वायरमेंट था वो डिटर्मिनेट करता था दिन ब दिन। जिन लोगों के घरों में मैं छुप छुपा के सुबह के नाश्ते में घुस जाता था जब मैं छोटा था, जब मैं अमेरिका से आता था तो उनकी हालत इतनी खराब होती थी कि वो 100 रुपए के लिए रोते थे मेरे साथ। और ये बात
ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان یہاں پہ بہت ہی بے روزگاری کے شکار ہیں اور بہت پرابلمس ہیں. پرابلمس کی بات میں بات نہیں کر رہا, بٹ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ ایک لوہردگا جیسے چھیتر سے اور ندیا اسکول کے جیسے چھیتر سے ایک لڑکا نکل کے اپنی محنت سے اور والدین کے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اور ٹیچروں کے شفقت سے, اور ٹیچروں کی میں نے کافی عزت کی, زندگی بھر عزت کی, اور ابھی بھی میں ٹیچروں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی مجھے گائیڈ کیا. ٹیچر اچھے نہیں ملتے, دوست اچھے نہیں ملتے, اور ویل وشرز اچھے نہیں ملتے تو میں کچھ نہیں کرتا. انہی کی وجہ سے میں امریکہ گیا, اور انہی کے وجہ سے آکسفورڈ بھی گیا, اور انہی کی وجہ سے پانی کمیشن آف انڈیا میں بھی آ کے کام کیا. میرے زندگی کو بنانے میں میرے ٹیچروں کا اور میرے والدین کا اور میرے دوستوں کا بہت ہاتھ ہے. اور ابھی بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنا نوٹ بک پہ لے کے جاتا ہوں, کیونکہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب پالیٹکس کی بات ہے, پالیٹکس میں نیا ہوں, اینڈ آئی نو کہ میں نیا ہوں, بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں, بٹ ایک چیز میں جانتا ہوں کہ میرے پاس پیشن ہے کام کرنے کا, میرے پاس پرابلم کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اور جس آدمی کے پاس پیشن ہے اور پرابلم کی سمجھ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پوری پریاس کرے گا, اور وہ آپ کا چھوٹا بھائی اور آپ جس کے ویلویشر ہیں وہ ہمارا ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سے سیکھ کے, آپ سے نالج لے کے, آپ سے گائیڈنس لے کے کام کروں, کیونکہ میں بالکل ہی نیا ہوں اور وہ سسٹمس کو سمجھتا ہوں. میں نے پچھلے 6 سالوں سے بھارت میں انفراسٹرکچر بنایا ہے, اور انفراسٹرکچر میں روڈس بنائے ہیں, پورٹس بنائے ہیں, ایئرپورٹس بنائے ہیں. میں واٹر کے پروجیکٹس کیا ہوں, واٹر کی بڑی پروجیکٹس کیا ہوں, پاور پلانٹس کی بڑی پروجیکٹس کیا ہوں, پاور ڈسٹریبیوشن کے پروجیکٹ کیا ہوں. مجھے انفراسٹرکچر بنانا آتا ہے, مجھے کمپنی سیٹ اپ کرنا آتا ہے, مجھے امپلائمنٹ جنریشن کرنا آتا ہے. پچھلے ہی سال بھاگلپور میں الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہم نے بہار گورنمنٹ سے لی, اس میں میں ڈائریکٹر تھا اور CEO تھا. 400 لوگوں کو جاب دینی تھی, اسکریچ سے لے کے پوری کمپنی بنانی تھی. وہ ہم نے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے ڈرائیو کیا, اور میں نے 400 لوگوں کو امپلائمنٹ دی. امپلائمنٹ دینے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں, کیونکہ میں خود اس لیول سے گزر چکا ہوں. میرے پورے خاندان میں پہلا امپلائمنٹ اگر کسی کو ملا تو وہ مجھے ملا. میرے خاندان میں میرے پہلے کوئی 7 کلاس بھی پاس نہیں کیا, نہ تو کوئی بہن 7 کلاس پاس کی تھی, نہ تو کوئی بھائی 7 کلاس پاس کیا تھا. پہلا لڑکا تھا جو میٹرک پاس کیا تھا, اور اس میٹرک پاس کرنے کے بعد ہم یہ سب کر پائے. اب امپلائمنٹ جنریشن جو ہے مجھے پتا ہے کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور آپ سمجھیں اس بات کو, انڈیا میں جب میں امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا تھا تو بہت سارے لیڈروں کو کال آتے تھے کہ امان اللہ یہ میری شادی کا بیٹا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بھاجا ہے, اس کو نوکری لگنی چاہیے آپ کے کمپنی میں. مجھے تعجب یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو عوام نے اور جنتا نے بھیجا ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے ماس اسکیل پہ, وہ ابھی تک اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجیوں اور اپنے بچوں کے لیے ہی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے ریفرنس دے کے امپلائمنٹ مانگتے ہیں. تو اور لوگوں کے لیے کیسی امپلائمنٹ جنریٹ کریں؟ جب اور لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی شکتی نہیں, اپنے بچوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی شکتی نہیں ہے, تو وہ اور لوگوں کے کیا کریں؟ میں ایک بات اور بتا دوں کہ میرے پڑھنے کے بعد میرے گھر میں جب میرے پہلے کوئی میٹرک نہیں پاس کیا تھا, میرے بعد 9 بچوں نے ماسٹرس کیا, 9 اور 7 بچوں کو میننگفل امپلائمنٹ ملا, اور جس میں 4 انجینئر ہیں. تو ایک آدمی جب پڑھ جاتا ہے تو اس کی پوری خاندان پڑھ جاتی ہے. مجھے اگر من کرتا تو میں خوش ہو کے امریکہ نہیں رہ لیتا, سب کچھ وہیں کر دیتا, لیکن میرا دل نہیں مانا. جب میں امریکہ سے واپس آنے کی کوشش کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے سمجھایا, ہمارا اللہ کیوں آ گئے واپس, برباد ہو جاؤ گے, دھول میں مل جاؤ گے, تم 4 بچوں کو نوکری دے دو اور 4 بچوں کو اسکالرشپ دے دو, تم سمجھنا کہ تمہارا کرتویہ ختم ہو گیا. میں نے اس انکل سے کہا کہ انکل مجھے 4 بچوں کو اسکالرشپ نہیں دینی ہے, مجھے 4 بچوں کو نوکری نہیں دینی ہے, مجھے 4 لاکھ بچوں کو نوکری دینی ہے, مجھے 4 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ دینی ہے. آپ کے پاس جب بلو پرنٹ تیار ہو جائے گا 4 لاکھ بچوں کو نوکری دینے کے لیے, آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں نہیں واپس آؤں گا. میرا تو یہ سب باتیں ہیں جس سے میں نے ڈیسائڈ کیا بھارت واپس آنا. 10 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اور انگلینڈ میں رہنے کے بعد دنیا کی بہترین فرسٹ کلاس ایئر میں ٹریول کرنے والا لڑکا,
जो यूपीएस इन्वेस्टमेंट बैंक में डायरेक्टर था और बहुत अच्छी तनख्वाह सब छोड़ छाड़ के भारत इसलिए वापस आया कि जिस देश ने मुझे स्कॉलरशिप पे पढ़ाया था, अदना बच्चे को स्कॉलरशिप पे पढ़ाया था, मेरा फर्ज बनता था कि हम उस देश में वापस आए और यहाँ काम करें। तो जिंदगी बहुत अच्छी थी अमेरिका, इतनी अच्छी जिंदगी यू कैन नॉट इमेजिन। अभी मैं चाहता और अगर हम ये सिस्टम को इनेबल कर दें यहाँ झारखंड में, तो हमारा जैसे 10,000 20,000 बच्चे पैदा होंगे जो अमेरिका जाएंगे और फिर वापस आएंगे झारखंड की सेवा करने, फिर वापस आएंगे भारत की सेवा करने। मेरा जो सिंपल इंट्रोडक्शन मुझे है कि मैं एक रियल में आम आदमी हूँ, मैं एक ट्रू झारखंडी हूँ। मेरा जो घर है जो 1897